السلام علیکم۔ بہت سے شیعہ اور سنی روایت کے مطابق یزید ابن معاویہ نے آپ کی بیوی جودہ کو پیغام دیا کہ حسن کو مسموم کرو، یزید کی شادی تم سے کروں گا اور 1,00,000 درہم بھی تم کو دوں گا۔ جب اس نے امام کو شہید کر دیا، اس حالت میں کہ امام روزے کی حالت میں تھے اور افطار کے لیے گھر آئے تھے، جب اس نے امام کو شہید کر دیا تو اس نے معاویہ سے کہا کہ اب اپنا وعدہ پورا کرو۔ معاویہ نے 1,00,000 درہم اس کے لیے بھجوایا اور پیغام دیا کہ میں یزید سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ وہ سالیہ سال زندہ رہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یزید کی شادی تم سے ضرور کرتا۔ امام حسن نے مرتے وقت جودہ سے کہا کہ مجھے معلوم ہے تم نے کس کے کہنے پہ مجھے زہر دیا ہے، اس کی تو آرزو پوری ہو گئی ہے، لیکن خدا کی قسم اس نے تمہیں جو وعدے دیے ہیں وہ ان کو پورا نہیں کرے گا۔ جب آپ کو زہر دیا گیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس تشریف لائے اور آپ کے پاس بیٹھ کر پوچھنے لگے، اے بھائی، آپ کے ساتھ یہ کام کس نے کیا؟ آپ نے فرمایا، کیا تم اس کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، اگر میرے ساتھ کام کرنے والا وہی ہے جو میرے خیال میں ہے تو اللہ اس کو سخت سزا دے گا، اور اگر وہ نہیں ہے تو میں ناپسند کرتا ہوں جو میرے بدلے ایک بے گناہ کو قتل کرے۔ میرے بھائی، اس کو چھوڑ دو حتیٰ کہ میں اور وہ اللہ سے ملاقات کریں۔ آپ نے اس کا نام بتانے سے انکار کر دیا۔ امام اس واقعے کے 2 ماہ بعد زندہ رہے۔ زہر کا اتنا اثر ہوا کہ خون سے بھرا ہوا تشت بار بار امام کے سامنے سے اٹھا کر لے جاتے تھے۔ امام حسن فرماتے ہیں کہ مجھے پہلے بھی چند مرتبہ زہر دیا گیا ہے، لیکن کسی زہر نے اتنا اثر نہیں کیا جتنا کہ یہ کر رہا ہے۔ امام کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر خون کے ساتھ باہر آتے تھے۔ میں نے جب اس حالت کو دیکھا تو کہا، اس بار زہر نے اپنا اثر دکھا دیا ہے۔ پھر جودہ نے قریش کے بندے سے شادی کر لی۔ اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ جب بھی اسے دوسرے بچے اس بچے کو دیکھتے تھے تو اس سے کہتے تھے کہ اے اس عورت کے بیٹے جس نے اپنے شوہر کو زہر دیا تھا۔ امام حسن 49 ہجری کو شہید ہوئے اور 40 دن مریض رہے۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 47 سال تھی۔ بعض نے کہا ہے کہ جودہ نے یہ کام معاویہ کے کہنے پر کیا تھا۔ بعض نے کہا ہے کہ اس نے یہ کام یزید کے حکم پر کیا تھا۔ اہل سنت کے بہت سے مورخین نے لکھا ہے کہ جب معاویہ کو امام حسن کی شہادت کی خبر ملی تو اس نے اتنی بلند آواز سے تکبیر کہی کہ اس کے سبز محل سے اس کی آواز کو سنا گیا، اور شام کے لوگوں نے بھی اس کی پیروی کرتے ہوئے تکبیر کہی۔ معاویہ کی بیوی فاختہ بنت قریظہ نے معاویہ سے کہا کہ تم بہت خوش نظر آ رہے ہو، کیا ہوا کہ اس طرح سے تکبیر کہہ رہے ہو؟ معاویہ نے کہا، حسن ابن علی قتل ہو گیا ہے۔ فاختہ نے کہا، کیا تم فاطمہ کے بیٹے کے مرنے پر تکبیر کہہ رہے ہو؟ معاویہ نے کہا، خدا کی قسم، اس کے مرنے نے میرے دل کو اتنا خوشحال کیا ہے کہ میں خوشی سے تکبیر کہہ رہا ہوں۔ ابن عباس معاویہ کے پاس آئے تو معاویہ نے اس سے کہا، جو واقعہ تمہارے خاندان میں پیش آیا ہے کیا تمہیں اس کی کوئی خبر ہے؟ ابن عباس نے کہا، مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوا ہے، لیکن تم بہت ہی خوشحال نظر آ رہے ہو، اور میں نے تمہاری تکبیر کہنے اور سجدہ شکر کرنے کے بارے میں بھی سنا ہے۔ معاویہ نے کہا، حسن دنیا سے چلا گیا ہے۔ ابن عباس نے 3 مرتبہ کہا، خداوند ابو محمد پر رحمت کرے۔ پھر معاویہ سے کہا، خدا کی قسم اے معاویہ، اس کا قبر میں جانا تمہیں قبر سے رہائی نہیں دے گا، اور اس کی عمر کا کم ہونا تیری عمر کو زیادہ نہیں کرے گا۔ معاویہ اپنے باپ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سخت ترین دشمن ابو سفیان کے مثابے اور اپنی ماں ہند کے مشعل تھا، جس نے حضرت حمزہ کا جگر نکال کر دانتوں سے چبایا تھا اور ان کو مسلا تھا۔ معاویہ کو ان دونوں سے اسلام سے دشمنی اور رسول اور ان کی اولاد سے کینہ ورثے میں ملا تھا۔ معاویہ نے اپنے جرائم کا اختتام اپنے بیٹے یزید کو مسلمانوں کا خلیفہ بنا کر کیا۔